السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج بات ہو رہی ہے بچیوں کے کھلونے کے بارے میں۔ کھلونا اور بچپن لازم و ملزوم ہے۔ جو والدین یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے یا بچی کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے یا کھلونے سے نہیں کھیلتے تو ان کے بچوں کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ ان والدین کو، اس لیے کہ انہوں نے شاید بچوں کے ہاتھ میں کھلونا پکڑایا ہی نہیں بلکہ انہیں چھوٹی سی عمر میں ہی گیجٹس پکڑا دیا۔ ہر دور میں دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی گئی ہے، کھلونے بنانے والی کمپنیز نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے اس بات پر کہ کس عمر کے بچوں کو کس طرح کے کھلونے کی ضرورت ہے اور کھلونا کس شکل کا اور کس انداز کا ہونا چاہیے۔ بچوں کے اور بچیوں کے کھلونوں میں ہمیشہ تفریق رکھی جاتی رہی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں الگ الگ مزاجوں کے ہوتے ہیں اور الگ الگ صنف سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے کہ بچیوں کو آپ گن پکڑا دیں۔ گن اور اس طرح کی دیگر اشیاء اور دیگر چیزیں اور کھلونے خاص طور پر بچوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں دینے چاہیے۔ لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے ہمیشہ سے گڑیاں پسند کی جاتی رہی ہیں۔ ہر دور میں جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی، گڑیوں میں بھی تبدیلی آتی رہی ہے، اور اب ایسی الیکٹرانک گڑیاں موجود ہیں جو بہت سارے کام اپنے ہاتھوں سے، پلاسٹک کے ہاتھوں سے، الیکٹرانک طریقے سے انجام دیتی ہیں۔ کسی زمانے میں کاغذ کی گڑیا، پھر کپڑے کی گڑیا، اور کپڑے کی گڑیا بہت مشہور رہی ہے۔ اس وقت جو آخری نسل چل رہی ہے بزرگوں کی، وہ کپڑے کی گڑیا سے کھیلی ہوئی خواتین ہیں اور کپڑے کی گڑیا خود بنایا کرتی تھی۔ گڑیوں سے کھیلنا ایک طرح سے تربیت کا انداز ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکیاں ہی صرف گڑیا کھیلیں گی۔ جب لڑکیاں گڑیا کھیلتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ایج کے لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں، پورا ایک گھریلو ماحول ہوتا ہے۔ گڑیوں کی دیکھ بھال، ان کے بارے میں گفتگو، یہاں تک کہ گڑیوں کی شادی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح بڑوں کی زندگی میں یہ سارا انداز نظر آتا ہے۔ تو گڑیوں کے لیے تمام تر فرنیچر، کراکری بھی موجود ہے، طرح طرح کے لباس ان کے سلوائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گڑیوں کے بہن بھائی اور بچے بھی مل جاتے ہیں، اور پورا ایک سیٹ اس طرح سے ملتا ہے۔ جب لڑکیاں گڑیا کھیلتی ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے بھائی یا ان کے کزن بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک خاندان کا سا ماحول رہتا ہے، اور ایک گڑیا کا گھرانہ بن جاتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو مربوط رکھتا ہے۔ لیکن یہ جو اب دور گیجٹس کا آیا ہے، اور ہم چھوٹے بچوں کو، یہاں تک کہ پیدائش کے فوراً بعد جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ نہ صرف اس کے اثرات بچوں کے آنکھوں پہ پڑتے ہیں اور ان کے دماغ پہ پڑتا ہے، بلکہ ان کی زندگی پہ بھی اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ اب بچیوں کے ہاتھ میں جہاں والدین نے یہ گیجٹس دینے شروع کر دیے ہیں تو ظاہر ہے اس سے مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ بچیاں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد، اسکول اور مدرسے سے آنے کے بعد جب اپنی گڑیوں کو لے کر بیٹھتی ہے یا چھٹی کے دن گڑیوں کو لے کے بیٹھتی ہے تو انہیں سجانا، سنوارنا، ان کے لباس بدلنا، انہیں کھلانا پلانا، ان کے منہ دھلانا تک شامل ہے، ان کے ہیئر اسٹائل بنانا، اور اب تو جناب ان کی چھوٹی چھوٹی کنگھیاں اور طرح طرح کے ان کے بال اور بالوں میں لگانے کے لیے کلپ تک موجود ہیں۔ اور یہ ایک طرح کی مصروفیت ہے، اور یہ ایسی مصروفیت ہے جس میں بچیوں کو گھریلو نظام سے مربوط اور مضبوط طریقے سے باندھا جا سکتا ہے، اور یہ اسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ لڑکوں کے لیے عموماً کھلونے میں گاڑیاں پسند کی جاتی ہیں، یا پھر جانور، اور یا اس طرح کے جو آج کل جیسے ڈاکٹری آلات جو ہوتے ہیں وہ ہیں، مزدوروں کے ہیں، گھر بنانے کے لیے ہیں، یا پھر مختلف بلاک کی صورت میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹف ٹوائز کا بھی ایک دور چلا تھا۔ اسٹف ٹوائز میں جو زیادہ تر جانوروں کی شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ صرف چھوٹی بچیاں نہیں، یہ بڑی عمر کی لڑکیاں بھی اس سے کھیلتی ہیں۔ ان کے کمروں میں، ان کے بستروں پر یہ عموماً پڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ یہ انہیں اٹھاتی ہیں، بٹھاتی ہیں، لٹاتی ہیں، اور ان کا بھی کیئر کرتی ہیں، ان کو صاف ستھرا کرتی ہیں، انہیں دھو کے صاف کرواتی ہیں۔ اور جب بڑی لڑکیاں بھی جاتی ہیں مارکیٹ تو یہ خرید کے لے آتی ہیں اسٹف ٹوائے۔ لیکن گڑیوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ گڑیوں کی اہمیت سے، ان کی قدر و قیمت سے کسی طرح بھی انکار نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ان سے بات ہو رہی تھی تو
انہوں نے بتایا کہ وہ دیر سے اس لیے آئے ہیں آفس کہ وہ بچوں کے لیے کھلونے خریدنے چلے گئے تھے، اور کہنے لگے کہ ان کی جو بیٹی تھی چھوٹی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ جس طرح بچوں نے دوسرے 2 لڑکوں نے ان کی گاڑی خریدی ہے اور دوسرے کھلونے لیے ہیں جانوروں کے، اور ایک نے ڈاکٹری آلات لیا تھا اور ایک نے گھر بنانے کا سامان لیا تھا اس طرح، تو وہ بچی کو بھی اسی طرح چاہ رہے تھے کہ کچھ اور لے لے، وہ کوئی اور کھلونا لے لے، لیکن بچی بار بار مڑ کے گڑیوں کی طرف جا رہی تھی، تو انہوں نے اسے 2-3 طرح کی گڑیا دلوا دی، اور کہنے لگے کہ جب یہ گڑیا لے کر گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ کبھی اس کا ایک چھوٹا سا فیڈر تھا گڑیا کا، یہ کبھی اس کے منہ میں ڈال رہی تھی اور نکال رہی تھی، تو یہ اس کی نیچر ہے، یہ میں نے اس کو اس کی فطرت کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ میں نے وہاں جا کے بہت کھلونے دکھائے، یہاں تک کہ گڑیوں کے بڑے بڑے گھر دکھائے کہ یہ لے لو وہ لے لو، لیکن اس لڑکی نے گڑیا ہی لی اور گھر میں آ کر وہ اسی طرح سے کر رہی تھی۔ کہنے لگے کہ جب پھر گڑیوں کو یہ سجا اور سنوار رہی تھی تو فیڈر پلا رہی تھی، ماں نے اس سے کہا کہ پہلے تم خود کھا لو، پھر اس کے بعد اس کو کھلانا، پہلے اپنے بال جھاڑ لو، اپنا منہ دھو لو، اپنے کپڑے بدل لو، اپنے کام کر لو۔ تو اس طرح اس بچی نے بات سنی اور پہلے اس نے اپنا کام کیا، پھر اس نے اپنے گڑیوں کی طرف متوجہ دیا۔ تو یہاں اس بات کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ گڑیا بچیوں کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بچیاں جب گڑیا کھیلتی ہیں تو ساتھ ساتھ اس گھر کے بچے جو ہیں لڑکے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ گھر کا ایک نظام جو ہے متحد رہتا ہے، اس میں تنظیم رہتی ہے، اس میں اتحاد رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ رہتا ہے، سارے زندگی یہ اس طرح مل کے رہنے والے بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو جدید دور کے گیجٹس ہیں یہ ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں، یہ انہیں لے کر ایک ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور دنیا سے تو رابطہ ان کا ہو جاتا ہے لیکن نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ان کا واسطہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ بچیوں کو، ننھی بچیوں کو کھیلنے کے لیے گڑیا ضرور خرید کر دیں، ان کے ہاتھ سے گڑیا چھین کر کبھی نہ پھینکیں، نہ ہی انہیں منع کریں، اور نہ ہی جدید ترین کھلونے ان کے ہاتھ میں دیں جو گڑیوں کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہو، اس لیے کہ اگر آپ انہیں گڑیوں سے نہیں کھیلنے دیں گے تو آئندہ خدا نخواستہ کوئی شکاری ان بچوں سے کھیلے گا۔ غور کیجیے گا اس بات پر کہ گڑیا بچیوں کی زندگی میں کھلونے کے طور پر کتنی اہم ہے۔